السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بڑھائی، کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام، تمام رسولوں پر، خصوصاً رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دینی بھائیوں اور پردہ نشین بہنوں، میری بچیوں، آج 12واں سبق ہے اور اس میں ہم نے 10 آیات لی ہیں۔ آیت نمبر 100 سے شروع کریں گے اور آیت نمبر 109 تک مکمل کریں گے۔ ابھی میں نے باہر تھا، ایک بچی کی قرأت سنی، بہت، عافیہ نام ہے اس کا۔ کہاں ہے بٹیا؟ ذرا کھڑی ہو جائے۔ عافیہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی، بیٹھے بیٹا، بہت مبارکباد کی مستحق ہے۔ مسکان صاحبہ بھی بول رہی تھیں، ماشاءاللہ۔ یہ بچی شاید دو سال سے جڑی ہوئی ہے نا؟ ہاں، اور کوچنگ میں بھی آتی ہے نا، ماشاءاللہ۔ تو اس کے اندر بہت جذبہ ہے۔ آج اس بچی نے علم پر بات کری ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج پہلی بار میں نے اس کو بولتے ہوئے دیکھا، اس بچی کو، اور مجھے بہت ایک خیال آ رہا تھا، تو میں نے کہا، دل میں سوچا میں نے کہ یہ بچی آگے ایک اچھے ڈائریکشن کی طرف اس کا ٹرن ہوا اور یہ دین کے لیے کام کرے گی انشاءاللہ آگے، مجھے امید ہے۔ اور ابھی جو انہوں نے علم کے اوپر بات کی ہے، بہت اہم بات ہے۔ اگر علم حاصل کرتے ہیں ہم تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آنکھیں میچ کے اندھا دھند کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہمیں آنکھیں کھول کے چلنا پڑے گا۔ جب ہم آنکھیں کھول کے چلیں گے تو ہمیں دکھے گا کہ کوئی گڈھا ہے، اس میں نہ گر جائے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں چوٹ لگ جائے۔ اس لیے آج کے انڈیا کے مسلمانوں میں نے یہ بات 90% سے زیادہ دیکھی ہے کہ وہ تحقیقات نہیں کرتے۔ تحقیقات کرنا، پڑھ لکھ کر، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر پڑھ لکھ کر تحقیقات نہ کریں تو وہ ہم کہیں گے یہ اندھی تقلید کر رہا ہے، آنکھیں میچ کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو آنکھیں میچ کے کسی کے بھی پیچھے چلنا صحیح نہیں ہے، آنکھیں کھول کے چلنا ہے۔ کیونکہ آج ایک ایسے سبق کی طرف ہم چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، جو سبق ہمیں یہ بتائے گا کہ ہمیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم اس معاشرے کو اسی طرح فالو کر لیتے ہیں، ہم اس کی تحقیقات نہیں کرتے۔ تو آج کا سبق
میں شروع کر رہا ہوں، سبھی بچیاں اس سبق کو نکالیں، آیت نمبر 100 پر پہنچیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَكُلَّمَا، کیا اور جب کبھی، عہدوا، انہوں نے عہد کیا، عہدن، کوئی عہد، نبذہ، توڑ دیا اسے یا پھینک دیا اسے، فریقن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، بلکہ اکثرہم، اکثر ان کے، لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لاتے۔ یہ بات کیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا اور کوئی عہد جو لیا انہوں نے اسے پھینک دیا ایک گروہ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس سے کیا مراد ہے، کون لوگ ہیں یہ بنی اسرائیل کا چیپٹر چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل میں ہم نے آپ سے بتا دیا تھا کہ ایک ہوتے ہیں اہل کتاب، اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ خاص طور سے یہودیوں کے لیے ہی کہا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہوگا، اولاد یعقوب، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو بھی ان کے پاس کتاب آتی تھی یا جو بھی ان کے پاس کوئی پیغام آتا تھا تو وہ پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب ہے اس کو فالو نہیں کرتے تھے وہ، اور وہ نظر انداز کر دیا کرتے تھے اسے۔ تو آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے تو اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ روش، یہ طریقہ یہودیوں کا تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ آج ہماری مسلمان بھائیوں کے اندر بھی یہ یہودیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ قرآن کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور نہ عمل کرتے ہیں، بلکہ اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ ابھی اس سے متعلق ایک اور آیت آئے گی آپ کے سامنے، آیت نمبر 101 میں آئیے۔ ولما، اور جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو، معہم، پاس ہے ان کے، نبذہ، پھینک دیا، فریق، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو، اوت الکتاب، دیے گئے کتاب، یعنی جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب تھی، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پشتوں کے یعنی پیٹھوں کے، یعنی ابھی جو میں نے بتایا نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور آپ ہی وہ نبی ہیں جو پورے گلوب پر، پوری دنیا پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، کیونکہ کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے اس دنیا پر، کسی خطے پر حکومت اللہ کی قائم نہیں کی، نہیں کر پائے، اس لیے کہ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو سب سے خاص تھے وہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اور اپنے ان چیزوں کی قربانی دی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اسلامک جو ریاست ہے، قانون ہے، وہ نافذ کر کے دکھا دیا۔ وہ جگہ تھی عرب، اور عرب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو اسلامی قانون، قرآن کا قانون جو قائم کیا وہ مدینے میں کیا سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد بڑھتے چلے گئے اس حکومت کو، یعنی اسلامک حکومت کو آگے بڑھاتے گئے۔ لیکن
خلفائے راشدین نے اپنی پوری ذمہ داری اپنائی، ہر وہ کام کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنز میں سیکھا تھا۔ تابعین نے، تبع تابعین نے وہ کام کرتے رہے، اور یہ جب بھی آپ دیکھیں گے اسلامی قانون قائم ہوگا تو ایک ساتھ میں شیطان اس کے پیچھے پڑے گا کہ یہ کیسے قائم ہو گیا، اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے اب پوری دنیا میں اگر کہیں اسلامی قانون ملے گا تو وہ سعودی عرب میں ملے گا، لیکن وہاں پر بھی اب جو اس وقت بادشاہ ہے اس کے جو مطلب وہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے جو ہمارے پاس میسج آتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلامی قانون نہیں بلکہ غیر اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں چھوڑ کر گئے تھے وہ بہترین کتاب قرآن مجید چھوڑ کر گئے تھے، اور قرآن کے ساتھ اپنا طریقہ چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ چیز ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے نکلتی جا رہی ہے، اور اتنی نکل گئی ہے کہ اب قرآن کو سب سے اونچی جگہ رکھ دیا گیا ہے۔ اتنی کہ ایک آپ کو ٹیبل رکھنی پڑے گی، اس کے اوپر آپ کو سٹول رکھنا پڑے گا، پھر جا کے آپ اٹھائیں گے اسے قرآن کو۔ تو جبکہ ہمارے ہاتھ پر رہنا چاہیے، جہاں پر ہماری اور کتابیں ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ کتاب ادب کریں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنا بھی ادب جو ہے وہ شیطان نے آپ کے دماغ میں، ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ بے ادبی ہوگی۔ یہ شیطان نے کتنی اچھی چال چلی ہے، بے ادبی کے نام پر شیطان نے قرآن مجید کو مسلمانوں سے دور کر دیا۔ بے ادبی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی قرآن سے متعلق کتاب کسی کو دے دی جائے، ارے یہاں مت رکھیے، یہاں تو بے ادبی ہوگی اس کی۔ ارے بھائی، کتاب پڑھنے کی ہوتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی ہوتی ہے، یہ چومنا، چاٹنا، سینے پر رکھنا، ماتھے پہ رکھنا، اس کے لیے تھوڑی آئی یہ کتاب۔ ہاں، ادب کرنا ضروری ہے، اور ادب دل سے ہوتا ہے، ادب جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور ادب اصلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، یہ ہے ادب۔ وہ ادب نہیں ہے کہ صرف چوما چاٹی کے لیے آپ نے قرآن مجید رکھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب رسول بھیجے، پیارے نبی کو بھیجا، تو پیارے نبی نے بتا دیا کہ آپ کی یعنی قرآن مجید میں نازل ہو گیا کہ تورات، انجیل، زبور یہ پچھلی کتابیں تھیں اور پچھلے رسولوں پر نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول کو جب بھیجا گیا کس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے؟ کہ پچھلے نبی آئے تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا، اب یہ قرآن مجید جو آیا ہے اس میں ان کا ذکر ہے، اور ان کی کتاب میں یعنی تورات، انجیل، زبور، ان کی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر تھا، آخری پیغمبر کے آنے کا ذکر ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں، ان کی کتابوں میں تصدیق کر دی ہے آخری نبی کی، آخری پیغمبر کی، اور اس کتاب میں پچھلی کتابوں کا ذکر کر کے دونوں کو ویریفائی کر دیا۔ ویریفیکیشن ہو گیا کہ بھائی یہ وہی نبی ہیں جو اللہ نے ہماری کتاب میں بتایا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ جو ان کے پاس تھا انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا اور اس کو پھینک دیا۔ پھینکنے کا مطلب ہے اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے کا مطلب ہے اس کو نظر انداز کر دیا، اسے نہیں مانا۔ آتی ہے آگے آیت نمبر 102، بڑی اہم آیت ہے یہ، ان کو بٹھالا جائے، بچیاں آئی ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 102 ہے، اور یہ خاص طور سے وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جن ہیں، ہمارے گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں، جنوں کا سایہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت اہم آیت ہے، وہ آپ کو بالکل وہ چیز واضح کر دے گی جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ماں اس کی جو
تتلو الشیاطین، پڑھتے تھے شیاطین یعنی شیطان، علی ملک سلیمان، بادشاہت پر سلیمان کی۔ تو انہوں نے کس کی پیروی کی؟ شیطان کی۔ اور وہ شیطان جس کے بارے میں کہا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جادو کی بات کیا کرتے تھے۔ تو شیاطین جن اس میں ملوث تھے، کفر میں ملوث تھے۔ وما اور نہیں، کفرا کفر کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جادو تھوڑی سکھایا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا تھا، بلکہ شیطان نے جادو سکھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے کیا کیا، دیکھیے آگے، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، اور لیکن شیاطین نے، یعنی کفر کس نے کیا؟ شیاطین نے، کفروا کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے ان لوگوں کو، سحرا جادو سکھاتے تھے۔ ان کو کیا سکھاتے تھے وہ شیطان؟ جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا تھا، علی الملکین، دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، دو فرشتوں پر۔ آپ کو بتا دیں کہ دو فرشتے اس وقت، یہ بیبیلونیا کی بات ہو رہی ہے، عراق کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں نمرود جہاں کا بادشاہ کی اپادھی ملتی تھی، وہ نمرود کوئی نام نہیں ہے بلکہ ایک وہاں کے بادشاہ کی اپادھی ہوتی ہے، ڈیسیگنیشن ہوتا ہے ان کا۔ تو اسی دو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا، بابل ہاروت و ماروت۔ کہاں پر بھیجا تھا؟ بابل کہاں ہے؟ عراق میں، بیبیلونیا جسے کہتے ہیں، وہاں پر بھیجا تھا۔ کون سے دو فرشتوں کو بھیجا تھا؟ ہاروت اور ماروت کو۔ تو دو فرشتوں کو بھیجا گیا تھا۔ کیوں بھیجا گیا تھا؟ آگے آ رہی ہے بات، وما یعلمان، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنۃ، بے شک ہم ایک فتنہ ہے، یعنی امتحان ہے، تمہاری ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو وہاں اتارا اور کہا انسان کی شکل میں تم وہاں بیٹھو اور یہ دیکھو کہ جادو سیکھنے کے لیے کون آتا ہے، کفر کرنے کے لیے کون آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے والوں کو یا جادو کرانے والوں پر لعنت بھیجی ہے اور اس کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جادو کر کے تمام لوگوں کو کفر میں شامل کر لے گا۔ تو کفر میں شامل کرنے والے جو شیطان ہے، جس نے یہ سب سکھایا ہے، اب اگر کوئی انسان سیکھ لے تو اس کے اندر بھی وہی شیطانیت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ شیطانیت ہی ہے جو یہ جو جادو ٹونا اور یہ ساری چیزیں، یہ سب شیطانیت ہے، یعنی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے امتحان کے لیے بٹھا دیے تھے وہاں کہ دیکھو کون تمہارے پاس آتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو ہم سے تم جادو مت سیکھنا، ہم تو امتحان کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تم جادو مت سیکھنا، ہم تو یہ بیٹھے ہیں کہ آئے گا کون، ویریفیکیشن کے لیے بیٹھے کہ کس کے دل میں جو ہے کفر کا کرنے کی عادت بن گئی ہے، کون شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو، یعنی تم جادو مت سیکھو۔ یہاں پہ کفر نہ کرو کا مطلب جادو مت سیکھو۔ فیتعلمون، تو وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما جو، یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی ساتھ اس کے، بین المرء
درمیان مرد و زوجہی اور اس کی بیوی کے، وما اور نہیں تھے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میاں بیوی کی جدائی اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند ہے۔ میاں بیوی میں اگر طلاق ہو رہی ہے تو طلاق کو روکنا چاہیے، میاں بیوی کو سمجھانا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب ایک لڑکی کو ہم ودا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم لڑکے آؤ اپنے شوہر سے تو یہ اس دہلیز پہ مت چڑھنا، تو وہ اس کو سپورٹ نہیں ملتی تھی میکے سے۔ اب وہ سپورٹ ملتی ہے، ارے بیٹی اگر کوئی ہو تو ہم ہیں تو تمہارے۔ اب وہ اپنے شوہر سے جھگڑا بھی کر رہی ہے، شوہر کو جواب بھی دے رہی ہے اور اپنی فیملی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کل 90% گھروں میں ایسا ہو رہا ہے، پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ سب کون کروا رہا ہے؟ سب شیطان کروا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی پر تخت ہوتا ہے شیطان کا، اور وہاں سب کی کارروائی نوٹ کی جاتی ہے۔ ہر شیطان آتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا، سب نوٹ ہوتا ہے۔ تو شیطان جو بڑا ہے سردار کہتا ہاں اچھا کیا، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ لیکن جب ایک شخص آتا ہے کہ میں ایک ایسا کام، ایک شخص کا مطلب شیطان، وہاں پہ شخص کا مطلب شیطان، وہ آتا ہے کہتا میں نے تو میاں بیوی میں جھگڑا کرا کے آیا ہوں، تو وہ اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، تو انہیں بہت اچھا کام کیا۔ تو دیکھیے اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو یہ سمجھیے اللہ ناراض ہو رہا ہے اور شیطان خوش ہو رہا ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو یاد رکھیے وہ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ہمارا جھگڑا اگر ہوگا معذرت چاہتا ہوں، اگر جھگڑا ہوگا تو ہم اس قرآن کو دیکھیں، اس پیارے نبی کی صحیح حدیث دیکھیں، اس کے مطابق ہم آپس میں فیصلہ کریں گے۔ اگر انہوں نے یہ مان لیا اگر میری غلطی ہوگی تو میں مان لوں گی، اور شوہر نے کہا میری غلطی ہوگی تو میں مان لوں گا، تو یاد رکھیے ان میں آسانی سے صلح ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ایک صحابی اپنی بیوی سے کہنے لگے پہلے دن، فرسٹ ملاقات میں، پہلی میٹنگ میں، دیکھو بیوی، انسان کو غصہ آتا ہے اور غصہ آنا نیچرل ہے، سوابھاوک ہے، کہتے نہیں، لیکن اگر مجھے غصہ آئے اس وقت تم غصہ مت کرنا، اور اگر تم غصہ کرو گی میں اس وقت غصہ نہیں کروں گا، اگر تم ناراض ہو جاؤ گی تو میں تمہیں منا لوں گا، اور اگر میں ناراض ہو جاؤں تو تم مجھے منا لینا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم مجھے معاف کر دینا، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ان کی پوری زندگی جھگڑا ہی نہیں ہوا، ان کی پوری زندگی جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ سوچیے آپ، یہ ہے صحابہ اکرام کی تربیت، کس نے کی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ہماری تربیت کون کر رہا ہے؟ ارے ہم قرآن سمجھتے نہیں، پیارے نبی کی حدیث سمجھتے نہیں، تو تربیت کہاں سے ہو جائے گی ہماری؟ ٹی وی پر چل رہے ہیں پروگرام، چل رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں پروگرام؟ ٹی وی پر پروگرام چل رہے ہیں، گھر میں وہ لگا ہے بہت بڑا شیطان، اس پہ گانے ناچ یہ سب، اور تمام بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے۔ اس بات کی ہمیں شرم نہیں آ رہی ہے کہ ہماری ماں بیٹھی ہے، ہماری بہن بیٹھی ہے، یہ شرم ختم ہو گئی ہمارے گھروں سے۔ سب سے بڑی بات تو یہ شیطان کو ہی ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں ٹی وی کو شیطان کہتا ہوں، میں ٹی وی کو شیطان کہتا ہوں۔ ارے اچھے اچھے پروگرام آتے ہیں، بڑا سیریل آتا ہے، پاکستان کا سیریل آتا ہے، ارے پاکستان کا سیریل آتا ہے، اس میں غیر محرم نہیں آتے ہیں کیا؟ اور پاکستان کے سیریل میں کیا قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ گھروں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ اور انڈیا کے تو اللہ معاف کرے کیسے کیسے سیریل ہوتے ہیں، ان میں کپڑے پورے کے پورے غائب ہوتے ہیں۔ سوچیے آپ اس بات کو، اور یہ اس کا امپیکٹ ہمارے بچوں پر پڑتا ہے۔
ہمارے گھر میں پڑ رہا ہے اس کا امپیکٹ۔ جو بہو اپنی ساس کے ساتھ برتاوا کر رہی ہے، ساس بہو کے ساتھ برتاوا کر رہی ہے، وہ ہمیں ریپرزنٹ کیا جا رہا ہے، دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اگر بہو یہ سوچ کے آئے کہ میں اپنے ساس سسر کو اپنی ماں سمجھوں گی، باپ سمجھوں گی، اور ساس سسر یہ سمجھے یہ میری بیٹی ہے، جیسے میرا بیٹا ہے یہ بھی میری بیٹی جیسی ہے، تو یقین مانیے اگر وہ غلطی کر دے، بہو غلطی کر دے تو ایسے معاف کر دو جیسے تمہاری بیٹی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اگر داماد کوئی غلطی کر دے تو ایسے معاف کر دو کہ میرے بیٹے سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے، اگر داماد سے ہو گئی تو کیا ہوا؟ انشاءاللہ کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے، کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہم پیارے نبی کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے۔ تو آگے یہ جو جادو ٹونا شروع کیا وہ شیطان نے شروع کیا، اور آج ہمارے انڈیا میں بھی ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ تعویذ گنڈے خوب لوگ پہنتے ہیں، گلے میں پڑیں، ہاتھوں میں پڑیں، کہاں سے لائے صاحب؟ وہاں سے دھاگا لے کر آئے ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ارے بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین اللہ پر ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا ہے، اس کا حل بتا دیا ہے۔ آپ فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھیے، فرض نماز کے بعد یعنی ہر فرض نماز کے بعد کون پڑھتا ہے اذکار؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ جو نہیں پڑھتا ہے وہ اگلے ہفتے ہم ماہ صاحبہ کو دے دیں گے اذکار کی ایک کاپی، اور وہ سب کو بانٹ دیں گے، سب پڑھیں۔ ایک آپ کے پروٹیکشن، آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو آپ نے، اور اس کے بعد صبح شام کے اذکار پڑھیے۔ صبح شام کے اذکار بھی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کو ایک کتاب ہے حصن المسلم، اس میں سے آپ صبح شام کے اذکار پڑھیے۔ آپ کی ایسے پروٹیکشن ہوگی، ایسے پروٹیکشن ہوگی، ایسی حفاظت ہوگی کہ آپ کے پاس بھی اگر شیطان کھڑا ہوگا تو آپ کا بگاڑ نہیں پائے گا۔ تو انشاءاللہ صبح شام کے اذکار پڑھیں گے انشاءاللہ، اور فرض نماز کے بعد کے بھی اذکار پڑھیے گا۔ اور یہ جو ہے یہ آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کی حفاظت سکھائی ہے، لہذا نہ تعویذ پہننا ہے نہ گنڈے ڈالنے۔ اب آپ کے یار اس میں قرآن ہی تو ہے، اس میں ہم نے قرآن پڑھ کے تو پھونکا ہے۔ اب یاد رکھیے تعویذ میں قرآن لکھا ہے، مان لیا۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ شہد میں شفا ہے، شہد کی شیشی گلے میں ڈال لو، تو کیا آپ کو شہد یعنی گلے میں ڈالنے سے شفا ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، دوائی لیا ہے، گلے میں ڈال لو، کھانا نہیں ہے گلے میں ڈال لو۔ ارے بھائی قرآن کو پڑھنے سے فائدہ ہوگا، لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوگا، جو لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ بات۔ اور اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی کے پاس 10 لوگ آئے، آپ نے 9 سے بیعت کری، ایک کو چھوڑ دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ تو بتایا ان کے گلے میں تعویذ لٹکا ہے، اس لیے میں نے ان سے بیعت نہیں کی۔ اس شخص نے جب سنا کہ میرے گلے میں تعویذ لٹکنے کی وجہ سے پیارے نبی نے مجھ سے بیعت نہیں کی، اس شخص نے اپنے گلے سے تعویذ نکال کر ہٹا دیا، اور پھر پیارے نبی نے بلایا اور ہاتھ ملایا، یعنی بیعت کری، اور فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے کھول کے دیکھا تھا کہ اس میں کیا ہے؟ نہیں، بس صرف ایک لٹکانے کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا تھا۔ تو نہ گنڈے پہننا ہے نہ تعویذ پہننا ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور قرآن کو جو میں نے آپ کو بتایا اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آگے وما ہم بضارین، اور وہ نہیں پہنچاتے ضرر یعنی نقصان بھی ساتھ اس کے، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ کی اجازت سے نقصان پہنچے گا، اللہ اجازت دے گا تب، اور اللہ اجازت اسے نہیں دے گا جس نے، اس کے لیے نہیں دے گا جس نے اذکار پڑھیں۔
یاد رکھیے گا. اب اس کا مطلب یہ ہوگا اگر کوئی جادو کرے تو آپ کے اوپر جادو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا. یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اس کے بعد وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم نقصان دیتا انہیں ولا اور نہ ینفعہم اور نفع دیتا انہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علموا وہ جانتے تھے لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ جس نے خریدا اسے ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ولا بئس اور البتہ کتنا برا تھا ما جو شرعوا انہوں نے بیچ ڈالا بہی بدلے اس کے انفسہم اپنی جانوں کو اپنے آپ کو لو کاش کانو ہوتے وہ یعلمون وہ جانتے. دیکھیے یہاں پر بالکل صاف بات ہو گئی کہ انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو، یعنی جو ہمیں جنت ملنی تھی وہ ہم نے بیچ دی اور دنیا کی چیزیں ہم نے لے لی. اور یاد رکھیے سب سے آسان کاروبار ہے تعویذ گنڈوں کا. اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو، جتنا بیوقوف بناؤ گے اتنا آپ کو زیادہ پیسہ آ جائے گا. ایک میں آپ کو بتا دوں، ایک بہت بڑے نام نہیں بتاؤں گا میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے کہا کہ ایک عورت گئی ان کے پاس، بولی کہ وہ مجھے ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اپنی پریشانی بتائی. تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی فال کھولتا ہوں اور بتاتا ہوں کیا بات ہے. تو آپ جانتے ہیں فال کھولنا کیا ہے؟ رجسم من عمل الشیطان. کس کا کام ہے یہ؟ شیطان کا گندا عمل ہے. کیونکہ بھوش کی بات بتانا، مستقبل کی بات بتانا آپ بتا رہے ہو، کس کو معلوم ہے؟ سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں. تو اس کا مطلب آپ شیطانی کام کر رہے ہیں. رجسم من عمل الشیطان، یہ شیطان کا گندا عمل ہے. تو انہوں نے کہا لائیے میں تمہاری فال کھولتا ہوں. اور کہتے کہا قرآن سے فال کھولتا ہوں، جبکہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ آیت پڑھی آپ نے؟ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ بت پرستی، فال کھولنا، یہ سب شیطان کے گندے عمل ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بچو اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو شیطانی کام سے بچیں گے تبھی تو کامیاب ہوں گے. تو اس لیے یہ شیطانی کام ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے. جادو ٹونا ہو یا ہم اس طرح کے جائیں ان سے کہیں کہ تمہارے اوپر فلاں نے کرا دیا ہے اور یوں کرا دیا ہے، پھر بولے کہ ایک بکرا لاؤ کالے رنگ کا ہونا چاہیے، ہاں پھر اس کو لے کے جاؤ رات کے 12 بجے ایک گنگا کے کنارے، وہاں اسے ذبح کرو اور اس کا خون لے کر آؤ اور یہ کرو. بھائی ہم سے تو ہوگا نہیں، ہم سے تو یہ ہوگا نہیں. ایسا ہے ہمیں بتا دو کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. بولے تقریباً 15,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں. لائیے ٹھیک ہے میں کر دوں گا، تم مت کرنا. رات کو اس طرح سے مطلب پیسہ کمانے میں جھوٹ بول کر لوگوں کو بیوقوف بنانا. آج ہمارے رامپور میں بھی جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے نہیں اور عورتیں ڈھلی ہوئی ہیں وہاں پر. مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں. اللہ معاف کرے، ایک جگہ ہماری ایک رشتے دار تھیں، وہ پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ ان کے پیر دبا رہی ہیں. استغفراللہ، پیر کے پیر دبا رہی ہیں، جبکہ چھونا، کسی غیر محرم کو ٹچ کرنا حرام ہے. اور ایسا ہے کہ کسی کے سر میں کیل ٹھوک دو. یعنی اس بات کو بھی نہیں سمجھتے ہم. تو یاد رکھیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہماری بچیاں جو یہاں پر علم حاصل کر رہی ہیں وہ کسی سے اب بیوقوف نہیں بنیں گی، کیونکہ قرآن میں انہوں نے یہ بات پڑھ لی ہے ماشاءاللہ. اب آگے آیت نمبر 104 پہ پہنچیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا. یہی آیت ہے نا؟ اچھا 103 چلے. ولو اور اگر انہم بے شک وہ
آمنو وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ اور ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے۔ تو یہ پچھلی آیت کا ایکسپلین کیا گیا ہے آگے کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار، تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرتے۔ تو اب جو مسلمان بھائی جھوٹ بول کر پیسہ کماتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ کم سے کم وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ تقوی کا مطلب میں نے شاید آپ لوگوں کو بتایا تھا، یاد ہوگا، کہ سب کے سامنے میں کہوں کہ یہ تو بہت نیک آدمی ہے، سب کے سامنے فلاں بڑا اچھا آدمی ہے، ہم نے ان کو کوئی کام ایسا کرتے بھی نہیں دیکھا ہے، تو سب کے سامنے تو ہر انسان نیک ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، تقوی والا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اکیلے میں ہو اور گناہ کا سارا سامان موجود ہو، اگر وہ اکیلے میں ہو اور گناہ کا سارا سامان موجود ہو اور وہ یہ کہے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ یعنی گناہ کے سارے سامان موجود ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اسے، لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے اسے ہم تقوی کہیں گے۔ تو یاد رکھیے تقوی اسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اور ان کی نافرمانی سے بچیں، یہ مکمل تقوی ہوگا۔ آگے آیت نمبر 104 پہ پہنچیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، تم نہ کہو رائنا، رعایت کیجیے، رائنا کا مطلب، لیکن جب یہاں پر عین کو کھینچ دیا کرتے رائنا تو اس کا مطلب بدل جاتا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ عین کو کھینچ کے کہا کرتے تھے اے گنڈریے، اے دیوانے، اے پاگل، اب ذرا سوچئے اس بھاشا کو چینج کر کے اسی کو بول دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ، اب صحابہ کرام کو بھی منع کر دیا، پیارے نبی سے جب کبھی بھی یہ کہیں کہ ہماری طرف توجہ کیجئے، اس کی جگہ رائنا نہ بولیں بلکہ کیا بولیں؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، کیا کہیں؟ ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ اب یہاں پر نہیں بدل سکتے، وہ ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، یہاں وہ نہیں بدل سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر عین کو کھینچ دیا، اس کا مطلب بدل گیا۔ لہٰذا یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بہت سے لوگ نام بگاڑتے ہیں، کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کسی کا نام بگاڑنا، کسی کو لفظ برا کہہ دینا، یہ اللہ کو ناگوار گزرا، اور یہاں پر پیارے نبی کو کہا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ورڈ ہی بدل دیا کہ اب آپ رائنا نہ کہیں بلکہ انظرنا کہیں۔ واسمعوا، اور سنا کرو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 105 پہ پہنچیے۔ ما نہیں، یود الذین کفروا، چاہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا اور نہیں، ولل مشرکین اور نہیں مشرکین، ان ینزل کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیر کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ، یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل العظیم بڑا فضل والا ہے، بڑا فضل والا ہے۔ اب یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نہیں چاہتے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین۔ اہل کتاب اور مشرکین میں فرق کیا ہے بتائیے؟ اہل کتاب کے بارے میں بتایا تھا میں نے، کون ہے؟ یہود اور نصارہ، اور مشرکین کون ہیں؟ جو شرک میں ملبس ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ینزل نازل کی جائے،
علیکم تم پر من خیرن کوئی خیر. وہ یہ چاہتے تھے کہ نازل وہاں پر ہوتا، یہ محمد رسول اللہ پر نازل کیوں ہو گیا قرآن. یہی ان کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ نازل قرآن وہاں ہوتا، لیکن ہو گیا ادھر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ تم نہیں چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا خاص بنا لیتا ہے. تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا لیا؟ خاص بنا لیا اپنا. اور جس کو چاہتا ہے وہ خاص بنا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے، یعنی جس کے پر چاہتا ہے وہ فضل کرتا ہے. آیت نمبر 106 پہ پہنچیے. ما ننسخ من آیت، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او ننسہا، اور بھلوا دیتے ہیں اسے، نأتی، ہم لے آتے ہیں، بخیر، بہتر، منہا، اس سے، او مثلہا، یا اس جیسی، علم، کیا نہیں، تعلم، آپ نے جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر. اب ایک چیز اور بتا دیں کہ منسوخ کسے کہتے ہیں. ہاں، منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات قرآن میں آئی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے دوسری آیت پیش کر دی تو وہ پچھلی والی آیت منسوخ ہو گئی. ایک حکم آیا تھا کہ 3 روزے رکھنے ہیں آپ کو. کون کون سے؟ 13، 14، 15، یہی تھا نا. لیکن وہ چند دن کے روزے پہلے اللہ نے فرض کیے تھے، پھر بعد میں جب 30 روزے فرض کیے تو یہ روزے فرض نہیں ہوئے، بلکہ اس کو ہم نفلی روزے میں رکھ دیا گیا. تو یہ پہلے جو 3 روزے فرض تھے اب وہ منسوخ ہو گئی آیت، کیونکہ اب 30 روزے فرض ہو گئے. جب 30 روزے فرض ہو گئے تو وہ 3 روزے جو فرض کیے گئے تھے سب سے پہلے وہ کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے. لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے اہل کتاب کہ اللہ تعالیٰ کو اس قرآن کے نازل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب اللہ نے یہ کتابیں بھی تو نازل کی تھیں، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے اس کا کیا جواب دیا کہ وہ کتابیں منسوخ ہو گئی. کون سی کتابیں؟ تورات، انجیل، زبور منسوخ ہو گئی. وہ کتابیں منسوخ کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس میں انہوں نے تبدیلی کر لی، بدلاؤ کر لیا، چینج کر لیا، اس میں سے کچھ نکالا، کچھ اس میں شامل کر دیا، اس لیے وہ منسوخ ہو گئی. اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن اب نازل کیا، اس پر عمل کیا جائے. وہ پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 107 پہ پہنچیے. علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. بادشاہت کون ہے؟ بادشاہت کس کی ہے؟ کچھ لوگ نام بادشاہ رکھ لیتے ہیں، بادشاہ رکھتے ہیں نام، یہ نام رکھنا منع ہے سخت، کیونکہ بادشاہ کون ہے؟ یاد رکھیے گا، کسی کا نام بادشاہ رکھ لیا ہے نہیں، تم بھی سمجھ لو بادشاہ جو ہے اس نام کو بدلا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ اگر بادشاہ نام رکھا ہے تو آپ نے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نام رکھ دیا. کیا کسی کا نام اللہ رکھ سکتی ہیں؟ کسی کا نام اللہ رکھ سکتی ہیں؟ نہیں رکھ سکتی. لیکن عبداللہ رکھ سکتے ہیں، اللہ کا بندہ. عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ. کیوں بھائی؟ عبد الرحمن، عبد الرحیم ہوتا نہیں. تو یہ جو نام ہے وہ بندے سے جوڑنا پڑے گا، اللہ کا نام. لیکن یہاں پر بادشاہ ہے تو وہی بادشاہ ہے، وہی کنگ ہے، وہی حاکم ہے، اور کوئی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں انڈیا کے بادشاہ وہ ہیں جو وہاں پر ہیں، اجمیر میں ہیں، انڈیا کے بادشاہ بتایا ان کو. یہ کتنا بڑا اللہ کے برابر کر دینے والے. بھائی ایک نیک انسان ہے، وہ اچھے انسان ہے، ان کے نیک اعمالوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں بلند کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اللہ کے برابر، ہم کسی رسول کو بھی اللہ کے برابر نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین آسمان کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر وہی دوست ہے، وہی مددگار ہے. اب بتائیے، ولی یعنی کام بنانے والا بھی وہی ہے اور مددگار بھی وہی ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ہمارا کام تو وہ بنا دیں گے، ہمارا کام تو فلاں بنا دیں گے، ہم ان کے در پہ جائیں گے، ہم وہاں پر ہمارا کام ہو جائے گا. 7 مرتبہ چلے اور کام ہو جائیں.
یہ والی باتیں سنیے آپ نے، سنیے. ارے اللہ تعالیٰ ہے ہمارا کام بنانے والا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے. اللہ نے نفی کر دی، نہیں ہے تمہارے لیے. پھر آگے کیا کہا؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا. اب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تمہارا. کون کوئی نہیں ہے؟ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے، یعنی مدد کرنے والا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالی ہماری بچیوں کو بھی جو ہے وہ توحید پر قائم کر دے، آمین. آگے آیت نمبر 108، آخری 2 آیتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان کی تسألو، تو سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئلا، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو، بالایمان، ایمان کے، یعنی ایمان کے بدلے میں کفر لے گا، فقد، تو تحقیق، ضل سواء السبیل، وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال کرنے کی بات کی ہے. ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ اپنے رسول سے الٹے سیدھے سوال مت کرنا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الٹے سیدھے سوال کرنے کو منع کیا ہے. سوال صحیح ہے، پیارے نبی سے سوال کرتے تھے، لیکن ایسے سوال نہ کرو جو موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کو دکھاؤ، مسلم سے کہا اللہ کو دکھاؤ کھلم کھلا. یہ سوال کیسا ہے؟ غلط ہے. اللہ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ارے بھائی کیوں کرو گے؟ اللہ جو کلام کرے گا وہ نبی سے کرے گا، صرف نبی سے، اور کسی سے کلام نہیں کرے گا. آخری آیت پہ پہنچیے. ود کثیر، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، لو، کاش، ردونکم، وہ پھیر دیں تمہیں اور لوٹا دیں تمہیں، من بعد اس کے، ایمانکم، تمہارے ایمان کے، کفارن، کافر بنا کر، یعنی کفر میں، حسدن، حسد کی بنا پر، من اندی، پاس سے، انفسہم، اپنی نفسوں کے، من بعد اس کے، ما تبینہ، تو واضح ہو گیا، لہم الحق، ان کے لیے حق، فاعفو، پس معاف کر دو، واسفحوا، اور درگزر کر دو، حتی، یہاں تک کہ، یاتی اللہ، لے آئے اللہ، بامر، اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چیز واضح کر دی کہ چاہتے ہیں وہ اہل کتاب میں سے کہ کاش وہ پھیر دیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ ہیں وہ ادھر ہماری طرف آ جائیں، یعنی وہ دین چھوڑ دیں جو دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اس دین کو چھوڑ کے وہ ہماری طرف آ جائیں. اور کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ وہ حسد کی وجہ سے. کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ وہ حسد کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پہ واضح کیا کہ انہوں نے تو اپنا ایمان ہی بیچ دیا تھا کفر کے بدلے، لیکن یہ جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ ایسا نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رہیں ایمان پہ رہیں، اسلام پر رہیں، توحید پر رہیں. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، توحید پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.